الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ نماز کے اختلافی مسائل میں ایک مسئلہ قرأت خلف الامام کا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے چند تمہیدی باتیں سمجھ لیں۔ نمبر 1 کہ محل نزاع، محل اختلاف کیا چیز ہے؟ ہمارے ہاں امام کے پیچھے مقتدی کے لیے ہر قسم کی قرأت منع ہے، خواہ وہ سورہ فاتحہ ہو یا سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور صورت ہو، خواہ وہ نماز جاری ہو خواہ وہ نماز سری ہو۔ تو مقتدی کے لیے امام کے پیچھے ہر قسم کا قرآن پڑھنا حالت قیام میں منع ہے، جبکہ غیر مقلد حضرات کے ہاں امام کے پیچھے مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا نماز کا رکن اور فرض ہے، نماز کا رکن اور فرض ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی بندہ امام کے پیچھے قرآن پڑھتا ہے، خاص سورہ فاتحہ ہو یا سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور صورت ہو تو یہ مکروہ تحریمی ہے، جبکہ ان کے ہاں یہ فرض اور نماز کا رکن ہے۔ اب دلائل میں جانے سے پہلے تھوڑا سا موضوع کی تنقید مزید سمجھ لیں کہ جب ہمارے ہاں امام کے پیچھے ہر قسم کی قرأت منع ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں نماز کے ارکان میں سے بنیادی رکن قرأت ہے۔ بنیادی رکن کیا ہے؟ قرأت ہے۔ جس طرح کہ رکوع نماز کا رکن ہے، سجدہ نماز کا رکن ہے، قعدہ اخیرہ نماز کا رکن ہے۔ نماز کے جس طرح اور ارکان ہیں تو ارکان میں سے ایک رکن جو ہے وہ مطلقاً قرأت ہے، اور امام اور منفرد اس کو بذات خود ادا کرتا ہے، اور مقتدی جو ہے نماز کے اندر اس کی طرف سے امام اس کو ادا کرتا ہے۔ تو امام ہمارا نمائندہ ہے، نمائندہ ہونے کی وجہ سے وہ اس رکن کو ادا کرتا ہے، جبکہ ان حضرات کے ہاں یہ مطلقاً قرأت نماز کا رکن نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، لہذا فاتحہ نماز کا رکن ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ امام کے لیے بھی فرض ہے، مقتدی کے لیے بھی فرض ہے، اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے بھی فرض ہے۔ جبکہ ہمارے یہاں مطلقاً قرأت فرض ہے، تو اکیلا نماز پڑھنے والا اور امام اس کو ادا کریں گے، اور مقتدی اس کو ادا نہیں کرے گا، بلکہ اس کی طرف سے امام ہی نمائندہ ہوگا اور وہ ادا کرے گا۔ دوسرا موضوع کی تنقید سے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ غیر مقلد حضرات کے ہاں ان کے دعوے کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان کے ہاں فاتحہ نماز کا رکن ہے، جبکہ ہاں فاتحہ ہمارے ہاں نماز کا رکن نہیں بلکہ مطلقاً قرأت نماز کا رکن ہے۔ نمبر 2 ان کے ہاں مقتدی کے لیے فاتحہ فرض ہے۔ کس کے لیے فرض ہے؟ مقتدی کے لیے فرض ہے۔ نمبر 3 ان کے ہاں ہر رکعت میں فاتحہ فرض ہے۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہے، 4 رکعت والی نماز میں کسی بندے نے 3 رکعتوں کے اندر
فاتحہ پڑھی ہے ایک رکعت میں نہیں پڑھتا، ان کے ہاں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو دعوے کے ان کے 3 حصے ہو گئے۔ نمبر 1 فاتحہ نماز کا رکن ہے، نمبر 2 مقتدی کے لیے فرض ہے اور ضروری ہے، نمبر 3 ہر رکعت میں ضروری ہے، کوئی رکعت بھی فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ بارکیف چونکہ ہمارے ہاں وہ رکن نماز کا مطلقاً قرات ہے۔ عموماً جب ہم کتب لکھتے ہیں تو ہمارے ہاں قرات، اس طرح ہمارے یہاں عنوان ترک قرات خلف الامام، ترک قرات خلف الامام ہمارے یہاں عنوان ہے۔ اب ان کے ہاں عنوان کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہاں جی، ان کے ہاں عنوان جو ہے چونکہ فاتحہ فرض ہے نا، فاتحہ کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک کتاب ہے ہمارے فیصل آباد کے عالم ہیں ارشاد اللہ قصری صاحب، ان کی کتاب ہے توضیح الکلام فی وجوب القراءۃ خلف الامام۔ اب دیکھیں یہ اس کتاب کا عنوان ہے، جبکہ ان کے ہاں عنوان یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کے ہاں عنوان تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی توضیح الکلام فی وجوب الفاتحۃ خلف الامام۔ کیا خیال ہے؟ جب ان کے ہاں رکن قرات نہیں ہے بلکہ رکن کیا ہے؟ فاتحہ ہے۔ جب رکن فاتحہ ہے تو پھر کتاب کا عنوان بھی فاتحہ کے تحت ہونا چاہیے تھا، لیکن عنوان انہوں نے اور لگایا ہے جبکہ دعویٰ اور ہے۔ اب جس بندے کو کتاب کا نام بھی رکھنا نہیں آتا وہ آگے بات کیا کرے گا؟ بات سمجھ آئی؟ اچھا، اب میں تھوڑا سا اپنے موقع کو کھولتا ہوں۔ نماز کے اندر مختلف تبدیلیاں آئی ہیں۔ نماز کی تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی مسئلہ قرات بھی ہے۔ پہلے جس طرح کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے تو بوقت ضرورت بات کرنے کی اجازت ہوتی تھی، اور کوئی بندہ بعد میں آتا ساتھ والے سے پوچھ لیتا کہ بھئی کتنی نماز کی رکعتیں ہوئی تو وہ بتا دیا کرتا۔ اس طرح نماز میں قدر ضرورت چلنے پھرنے کی بھی اجازت تھی، اور بھی کوئی مسائل تھے۔ نماز میں کافی ساری تبدیلیاں آئیں اور نماز حرکات سے سکون کی طرف آئی ہے۔ نماز کی تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی یہ بھی ہے کہ پہلے کسی دور میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام قرات کرتے تھے، بعد میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اگر ہم تمام روایت کو تطبیق دینا چاہیں تو یوں تطبیق دے سکتے ہیں کہ ایک دور وہ تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرات کرتے اور فاتحہ بھی پڑھتے بیشت امام، اور آپ کے پیچھے صحابہ کرام بھی قرات کرتے اور فاتحہ بھی پڑھتے، یعنی فاتحہ قرات بھی کرتے اور بھی قرات کرتے۔ تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرما دیا کہ فاتحہ کے علاوہ اور کوئی صورت جو ہے وہ پیچھے نہ پڑھا کرو، اور فاتحہ کو ضروری قرار دیا۔ تو صحابہ کرام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد اور کوئی جو ہے وہ صورت نہیں پڑھتے تھے، کسی اور صورت کی قرات نہیں کرتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جہری اور سری نمازوں میں فرق آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری نمازوں میں اپنے پیچھے نماز پڑھنے سے منع فرما دیا، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ سری نمازوں میں بھی آپ کے پیچھے قرات منع ہو گئی۔ تو اس طرح اگر ہم جتنے بھی احادیث ہیں، جتنے بھی قرآن میں دلائل ہیں اور حدیث میں دلائل ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو اس تطبیق کو سامنے رکھیں تو ساری کی ساری آیات میں اور احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے اور کسی قسم کا نزاع باقی نہیں رہتا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے ہمیشہ سے صحابہ کرام قرات کرتے رہے اور اس میں کسی قسم کی تنسیخ نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وفات تک صحابہ کرام پیچھے فاتحہ پڑھتے رہے اور فاتحہ کو بحیثیت فرض پڑھتے رہے، بحیثیت رکن پڑھتے رہے۔ اب ہم نے اس مسئلہ کے متعلق جو ہے وہ کچھ دلائل ذکر کرنے ہیں، پھر آگے ہم اپنے موقف کی خوبی ذکر کریں گے اور ان کے موقف کی کمزوری ذکر کریں گے۔ ہمارے موقف کی خوبی یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس اپنے امتیازی مسائل میں سب سے پہلے قرآن کریم بطور دلیل کے موجود ہوتا ہے، جبکہ ہمارا فریق مخالف عموماً جب دلیل دینے کی بات کرتا ہے تو پہلے حدیث کی طرف جاتا ہے، قرآن کی طرف نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس قرآن کریم کی دلیل عموماً ہوتی نہیں ہے، اس لیے وہ حدیث پاک کی طرف جاتا ہے۔ حدیث کا احترام اپنی جگہ، لیکن چونکہ دلائل میں پہلا نمبر کس کا ہے؟
قرآن کریم کا۔ دلائل میں پہلا نمبر قرآن کریم کا ہے۔ ہمارے پاس دلیل ہوتی بھی ہے اس لیے ہم پیش کر دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس دلیل ہوتی نہیں ہے اس لیے وہ قرآن کو بیان نہیں کرتے بلکہ حدیث پاک کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں، اور حدیث پاک کا جو ان کا دعویٰ ہوتا ہے اور ہوتا ہے، حدیث پاک کا مطلب اور ہوتا ہے۔ اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ پہلے دلیل قرآن کریم کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی خوبی یہ ہے کہ وہ پہلے قرآن کریم کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم سورہ اعراف میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا کے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب توجہ فرمائیں، یہاں حکم کس کو ہے؟ عام صحابہ کرام کو، عام مسلمانوں کو ہے کہ جب نماز میں قرآن پڑھا جائے۔ یہ آیت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بات کو علامہ ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے اور مغنی ابن قدامہ میں بھی یہ بات موجود ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ اس بات پہ اجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب عام مسلمانوں کو ارشاد ہے، عام صحابہ کرام کو حکم ہے کہ نماز کے اندر جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا کے سنو اور چپ رہو۔ سوال یہ ہے کہ اگر عام مقتدیوں نے، صحابہ کرام نے چپ رہنا تھا اور کان لگانے تھے تو پھر اس کو پڑھے گا کون؟ قرآن کو پڑھا گیا، فرمایا گیا نا جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو، پڑھے گا کون؟ اس سے بات معلوم ہوئی پڑھے گا امام اور چپ رہیں گے مقتدی۔ یہاں دو کام ہے، ایک کام امام کے کرنے کا ہے، دوسرا کام مقتدی کے کرنے کا ہے۔ امام کے کرنے کا کیا کام ہے کہ وہ قرآن کریم کی قرات کرے گا، قرآن کریم پڑھے گا، جبکہ مقتدی کا کام کیا ہے کہ وہ چپ رہے گا، آواز آ رہی تو سن لے گا، نہیں آواز آ رہی تو پھر بھی چپ رہے گا۔ قرآن کریم کے اندر دو لفظ ارشاد ہوئے ہیں، فاستمعوا لہ، کان لگاؤ، اور وانصتوا۔ دیکھیں کیونکہ نمازیں دو طرح کی ہیں، بعض نمازیں ان میں قرات جاری ہے، بعض نمازیں ایسی جن میں قرات سری ہے۔ اب اگر صرف فاستمعوا لہ آتا تو پھر سوال پیدا ہوتا کہ بھئی دیکھو جن نمازوں میں امام آہستہ قرات کرتا ہے اور اس کی قرات سنی نہیں جاتی تو اس وقت ہم کام کیسے لگائیں؟ تو لہذا اللہ پاک نے دو لفظ ارشاد فرمائے، فرمایا فاستمعوا، بلکہ دو حکم دیے، فاستمعوا لہ، اگر آواز آ رہی ہو تو پھر کان لگا لو، اگر آواز نہیں آ رہی، خواہ وہ ظہر کی نماز ہے، خواہ وہ عصر کی نماز ہے، خواہ وہ مغرب کی تیسری رکعت ہے، خواہ وہ عشاء کی آخری دو رکعتیں ہیں، وہ انصتوا، چپ رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ہم کہتے ہیں جس بندے کو اللہ پاک کی رحمت کی ضرورت ہے وہ چپ رہے گا، جس کو نہیں ضرورت وہ آگے پیچھے پڑھتا رہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی خوبی یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ قرآن پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس دلائل میں پہلے قرآن ہے۔ گھڑی سامنے لگی ہونی چاہیے ویسے تاکہ بندہ اس کے حساب سے بولے۔ چلو ہاں، تو پہلی دلیل۔ دوسری دلیل، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، چونکہ قرآن متن ہے اور حدیث پاک اس کی شرح ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، امام جب قرآن پڑھے تم چپ رہو۔ اب دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جب امام قرآن پڑھے گا ہم نے چپ رہنا ہے۔ روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے، جب ہم نے چپ رہنا ہے۔ اب یہاں حکم نہیں آیا کہ نماز فجر کی ہو یا نماز ظہر کی ہو، نماز عشاء کی ہو یا نماز عصر کی ہو، نماز کوئی بھی ہو ہم نے چپ رہنا ہے۔ امام جب ہمارا قرآن پڑھے گا، جب بھی قرآن پڑھے گا ہم نے چپ رہنا ہے۔ تو قرآن سے بھی استدلال مضبوط ہوا، حدیث پاک سے بھی استدلال مضبوط ہو گیا۔ دو دلیلیں ہو گئی۔ نمبر تین، اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بتائی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، جب فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی آپ کو عطا فرمائی ہیں اور یہ قرآن عظیم ہے۔ اب اس
آیت میں فرمایا گیا کہ سورہ فاتحہ آپ کو عطا ہوئی ہے۔ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو مسجد اقصی میں جمع کیا تھا اور تمام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا فرمائی تھی۔ اب اگر آپ کہو کہ انبیاء نے حضور کے پیچھے فاتحہ پڑھی تھی، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، یہ سورہ فاتحہ ہم نے دی آپ کو ہے، تو پھر پڑھی کیسے ہے؟ معلوم ہوا چونکہ فاتحہ حضور کو عطا ہوئی تھی، اس نماز میں فاتحہ حضور نے پڑھی ہے تو انبیاء کی طرف سے بھی شمار ہو گئی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آئی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، دیکھو جب یہ آیتیں جو 7 بار بار پڑھی جاتی ہیں، یہ سورہ فاتحہ بھی ہے، قرآن عظیم بھی ہے، جب یہ قرآن عظیم ہے تو پھر اب کہنا امام کے پیچھے قرآن پڑھنا ہے؟ بھائی قرآن کریم پورے کا پورا یہ شرح ہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک، سورہ فاتحہ اس کا خلاصہ ہے، اس کو اس لیے ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ جب سورہ فاتحہ ام القرآن ہے اور ام القرآن کے متعلق قرآن کریم میں آ گیا کہ بھائی یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، باقی انبیاء کو نہیں عطا کی۔ جب باقی نبیوں کو سورہ فاتحہ ملی نہیں ہے تو انہوں نے پڑھی بھی نہیں ہے، جب نہیں پڑھی تو نماز انبیاء کی ہو سکتی ہے تو ہماری نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا کتنی دلیل ہو گئی؟ 3۔ نمبر 4 سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے اور دیگر کتب میں روایت موجود ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، مرض الوفات تھا، آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ ابوبکر صدیق کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابوبکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نمازیں پڑھا رہے ہیں، مصلی کے وارث ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض میں کچھ افاقہ ہوا، صحابہ کرام کے سہارے مسجد میں تشریف لائے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب محسوس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے پہلو میں بیٹھ گئے ہیں، ابوبکر صدیق کے پہلو میں بیٹھ گئے ہیں۔ اب بقیہ نماز کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا فرمایا ہے۔ روایت میں آتا ہے جہاں سے ابوبکر صدیق نے قرآن پڑھنا چھوڑا تھا حضور نے وہیں سے شروع کیا ہے، حضور نے وہیں سے شروع کیا ہے۔ اگر تم کہتے ہو نا بھائی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور ابوبکر صدیق تو قرات کر چکے تھے، کتنا حصہ کر چکے تھے، اگر اس کے بغیر نماز نہ ہوتی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں نماز شروع کی ہے، ظاہر بات ہے وہ حصہ قرات کا جو ابوبکر صدیق کر چکے تھے آپ نے تو نہیں کیا تھا، آپ دوبارہ الحمد شریف سے شروع کرتے، جبکہ آپ نے قرات وہاں شروع کی ہے جہاں سے ابوبکر صدیق نے چھوڑی تھی۔ یہ بات معلوم ہو گئی کہ واقعی جو ہے امام کا قرآن پڑھنا مقتدی کا قرآن پڑھنا شمار ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ اور یہ جو ہے وہ روایت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور کی ہے کہ نہیں؟ آپ کا آخری دور کا عمل ہے نا جی، مرض الوفات کا واقعہ ہے نا۔ کتنی دلیلیں ہو گئی؟ 4 ہو گئی۔ اچھا 4 دلیلیں ہو گئی۔ اب دیکھیں ان 4 دلائل کے ہوتے ہوئے میں اب تھوڑا سا ان حضرات کی طرف آتا ہوں چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ جو حضرات کہتے ہیں فاتحہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ان کے دعوے کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 فاتحہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں نہیں مطلق قرات نماز کا رکن ہے۔ ان کے دعوے کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ مقتدی کے لیے فاتحہ فرض ہے وگرنہ نماز نہیں ہوگی اس کی۔ تیسرے دعوے کا حصہ یہ ہے کہ بھئی ہر رکعت میں فرض ہے، اگر ایک بندہ 3 رکعتوں میں جو ہے فاتحہ پڑھ لیتا ہے، 1 رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کوئی ایک قرآن پاک کی آیت اپنے اس دعویٰ پر پیش کر دو جس میں تینوں باتیں موجود ہیں، ہم تسلیم کر لیں گے۔ 3 باتیں، قرآن پاک کی آیت پڑھو، سب سے پہلے آپ قرآن کی آیت پڑھا کریں اور اگلے بندے سے مطالبہ کیا کریں کہ بھئی دیکھو میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو آپ بھی قرآن پڑھیں نا، میں نے اپنے موقع پر قرآن پڑھا ہے، آپ بھی اپنے موقع پر قرآن پڑھیں۔ اب اس کے پاس قرآن کی دلیل نہیں ہوگی، آپ کو اس کی موقف کی کمزوری سمجھ میں آ جائے گی، تو اس کے موقف کی کمزوری یہ ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھے گا، حدیث کی طرف لے کے جائے گا۔ ہم اس دعویٰ پر
پہلے قرآن پیش کر دیتے ہیں، اس کے دعوے کے تینوں جزوں کو توڑ دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو تم نے کہا کہ بھئی فاتحہ قرات کا نماز کا رکن ہے، ہم کہتے ہیں فاتحہ نماز کا رکن نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کہ دیکھو قرآن میں سے جو آسان لگے اس کو پڑھ لیا کرو۔ قرآن پاک میں ہے کہ نہیں؟ قرآن میں جو آسان لگے اس کو پڑھ لیا کرو۔ اب یہ آیت نماز کے بارے میں ہے، فرمایا گیا قرآن میں جو آسان لگے اس کو پڑھ لیا کرو، تو کہتا ہے نہیں فاتحہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تیرے موقع میں اور قرآن کریم کی اس آیت میں تضاد ہے کہ نہیں؟ تو فاتحہ کو لاگو کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو لہذا تیرا یہ دعویٰ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، وگرنہ قرآن پاک کی ایک آیت پیش کر جس میں اس بات کی وضاحت ہو کہ واقعی فاتحہ کے بغیر جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی اور فاتحہ نماز کا رکن ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں ہم نے جو ہے ان کے اس دعوے کے پہلے حصے کو توڑ دیا جس میں اس نے کہا کہ فاتحہ نماز کا رکن ہے اور مطلق قرات نماز کا رکن نہیں ہے۔ اب ہم بخاری شریف پیش کرتے ہیں، چونکہ عموماً وہ بخاری کا نام لیتے ہیں اور بخاری کی وجہ سے دوسرے کو پریشان کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لو ہم بخاری آپ حضرات کے سامنے پڑھتے ہیں اور بخاری کی روایت پیش کرتے ہیں جس سے مطلقاً قرات کا جو ہے نماز کا رکن ہونا سمجھ میں آتا ہے اور فاتحہ کا نماز کا رکن ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ چنانچہ یہ بخاری شریف میرے پاس موجود ہے جو عام درسی بخاری ہے، ماشاءاللہ جس کو پڑھنے سے آپ عالم بنتے ہیں اور جس کو پڑھنے سے وہ بھی عالم بنتے ہیں، قدیمی کتب خانہ کی شائع شدہ ہے۔ اس بخاری شریف کا صفحہ نمبر 104 اور 105 ہے۔ اس صفحہ نمبر 104 اور 105 میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، غالباً نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، مسجد میں آئے، جلدی جلدی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جانے لگے۔ آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، جن کو جیسے آتی تھی دوبارہ پھر ایسے ہی پڑھ دی، پھر جانے لگے۔ آپ نے پھر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، اور پھر گئے، پھر کھڑے ہو کے نماز پڑھی، پھر آپ نے پھر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی۔ یہ 3 مرتبہ ہوا۔ جب 3 مرتبہ ہوا صحابی رسول تھے، اس لیے آ کر عرض گزار ہوئے حضور میری جو غلطیاں ہیں مجھے بتا دیں، میری غلطیاں کون سی ہیں؟ آپ نے اغلاط کی اصلاح فرمائی اور نماز کا طریقہ بتلایا۔ اب دیکھو وہ کہتا ہے فاتحہ نماز کا رکن ہے اور اس لیے منفرد کے لیے بھی ضروری ہے، مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے، امام کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ صحابی جو نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے یہ منفرد تھے نا؟ کیا تھے؟ منفرد تھے۔ وہ کہتے ہیں منفرد کے لیے بھی فاتحہ پڑھنا ضروری کیونکہ نماز کا رکن ہے، لہذا منفرد کے لیے ضروری، جبکہ یہ منفرد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ اس کو بتایا، لیکن جب قرات کی باری آئی آپ نے یہ نہیں فرمایا فاتحہ پڑھنا وگرنہ تیری اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، بلکہ آپ نے جب قرات کی باری آئی آپ نے فرمایا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن۔ کیا فرمایا؟ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر تو قرآن میں سے جو آسان لگے تجھے آتا ہو اس کو پڑھ لیا کر۔ اب بخاری شریف کی روایت راوی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں اور ضعیف بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ بخاری کی ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے نماز پڑھنے والے کو کس بات کا حکم دیا؟ ہاں جی، قرات کا۔ یہ فرمایا کہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تیری نماز نہیں ہوگی۔ اگر فاتحہ نماز کا رکن ہوتی تو آپ فرماتے فاتحہ ضرور پڑھا کرنا وگرنہ تیری نماز نہیں ہوگی، بلکہ آپ تو فرما رہے ہیں ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن۔ اس سے بات ثابت ہو گئی کہ بھئی مطلقاً قرات نماز کا رکن نہیں ہے، بلکہ مطلقاً قرات نماز کا رکن ہے، فاتحہ نماز کا رکن نہیں ہے۔ اب اس کے دعوے کے پہلے حصے تو ہم نے قرآن کریم سے بھی توڑ دیا، بخاری شریف سے بھی توڑ دیا۔ توڑا کہ نہیں توڑا؟ ہاں جی۔ اب دیکھو اسی بخاری شریف کی حاشیہ میں فرمایا گیا ما تيسر معك يدل على ان الفرض مطلق وهو حجة واضحة للحنفية في عدم فرضية قراءة الفاتحة۔ بات سمجھ میں آئی؟ فرمایا دیکھو یہ الفاظ بتاتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو آسان لگے اس کو پڑھ لو، یہ اس بات پہ دلالت ہے اور حنفیہ کی واضح دلیل ہے کہ بھئی فاتحہ نماز کا رکن نہیں ہے بلکہ مطلقاً قرات نماز کا رکن ہے۔ مطلقاً قرات نماز کا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلا دعویٰ ٹوٹ گیا۔ بخاری مسلم اور قرآن کی روشنی میں ہمیں ان کے دعوے کے ان تینوں حصوں کو توڑ دیں گے۔ پہلا ہم نے توڑ دیا، اب دوسرے دعوے کی طرف آ جاؤ۔ دوسرا دعویٰ کیا تھا؟
فاتحہ نماز کا رکن ہے، مقتدی کے لیے بھی، اور مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اگر وہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب اس دعوے کو توڑ دیتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی، مسلم شریف میں روایت موجود ہے، فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، امام جب قرآن پڑھے تم چپ رہو۔ اب یہ ارشاد کس کو ہے؟ فَأَنصِتُوا کا ارشاد کس کو ہے؟ مقتدی کو۔ اگر مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا فرض ہوتی، حضور وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا نہ فرماتے، تو ہم نے مسلم شریف سے اس دعوے کو توڑ دیا۔ قرآن میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب نماز میں قرآن پڑھا جائے اس کی طرف کان لگاؤ اور اس کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے ہم نے دعوے کے دوسرے حصے کو توڑ دیا، جو وہ کہتے ہیں نہیں مقتدی کے لیے فاتحہ فرض ہے، تو فاستمعوا کا ارشاد کس کو ہے؟ مقتدی کو۔ وانصتوا کس کا یہ ارشاد کس کو ہے؟ مقتدی کو۔ تو ہم نے قرآن سے اور حدیث صحیح سے اس دعویٰ کو بھی توڑ دیا، اس دعویٰ کو بھی توڑ دیا۔ اب تیسرا دعویٰ کیا تھا؟ دعوے کا تیسرا حصہ کہ بھئی ہر رکعت میں فاتحہ ضروری ہے، ہر رکعت میں فاتحہ ضروری ہے۔ اب دیکھو ان کا موقف یہ ہے، ایک 4 رکعت کی نماز میں اگر بندہ 3 رکعتوں میں بھی فاتحہ پڑھتا ہے، ایک میں نہیں پڑھتا، اس کی نماز نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں پڑھو، ایک حدیث پڑھو بخاری شریف سے، ایک پڑھو۔ اب وہ حدیث پڑھے گا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بأم القرآن۔ اب یہ حدیث میں پڑھے گا کہ جی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو جی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں دیکھو اس میں تینوں باتیں موجود نہیں ہیں۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا ہو کہ یہ نماز کا رکن ہے، نہیں ہے۔ دوسری بات مقتدی کا لفظ نہیں ہے، مقتدی کا لفظ نہیں ہے۔ نمبر 3 آپ کا موقف یہ ہے کہ ہر رکعت میں فاتحہ فرض ہے، جبکہ اس حدیث کے اندر رکعت کا لفظ نہیں، اس میں فرمایا گیا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب اگر ایک بندہ اس حدیث کی روشنی میں سمجھنا ذرا بات کو، اس حدیث کی روشنی میں اگر ایک بندہ 4 رکعت والی نماز میں 1 رکعت کے اندر فاتحہ پڑھ لیتا ہے، 3 رکعتوں میں فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز ہو جانی چاہیے کہ نہیں؟ ہو جانی چاہیے۔ فاتحہ اس نے پڑھ لی، حدیث پاک میں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جب آپ نے فرمایا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو آپ مجھے بتائیں اس نے فاتحہ پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی؟ اس حدیث کی روشنی میں اس کی نماز ہو جانی چاہیے، لیکن غیر مقلد کہتا نہیں ہوتی۔ اب ایک بندہ 2 رکعت میں فاتحہ پڑھ لیتا ہے، 2 میں فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب دیکھو حدیث پاک کی بظاہر روشنی میں اس کی نماز ہو جانی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک کی بجائے 2 مرتبہ پڑھ لی ہے۔ آپ نے فرمایا نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اس بچے نے 2 مرتبہ پڑھ لیا، غیر مقلد پھر کہتے تھے یہ نماز نہیں ہوئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب ایک بندہ 4 رکعت والی نماز میں 3 مرتبہ فاتحہ پڑھ 3 رکعتوں میں فاتحہ پڑھ لیتا ہے، چوتھی میں نہیں پڑھتا۔ اب حدیث کی روشنی میں اس کی نماز ہو جانی چاہیے، اس طرح اس بیچارے نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ پڑھ لی ہے، لیکن یہ کہتے تھے یہ نماز پھر بھی نہیں ہوتی۔ پھر ہم کہتے ہیں پھر یہ حدیث نہ پیش کرو، بلکہ بخاری شریف سے یہ حدیث پیش کرو لا رکعت الا بأم القرآن، لا رکعت الا بفاتحہ الکتاب۔ اگر اس طرح کی حدیث کوئی موجود ہے بخاری سے تم دکھا دو، عمل ہم شروع کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی، اور دلیل دینا بھی سیکھو اور دلیل لینا بھی سیکھو، دلیل دینا بھی سیکھو اور دلیل۔ اب دیکھو میں بخاری شریف سے ان کے اس دعوے کو توڑ دیتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کوئی رکعت فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں میں آپ کو صحابی کی نماز دکھاتا ہوں اور صحابی بھی سمجھتے ہیں میری نماز ہو گئی اور حضور کے پیچھے پڑی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی نماز کو نماز شمار کیا ہے۔ بخاری میں روایت ہے صحابی رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صحابی اور ہیں اور حضرت ابو بکر صحابی اور ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور رکوع کی حالت میں ہیں، انہوں نے جوتا اتارا
اور جوتا اتارتے ہی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہیں، صحابہ کرام بھی رکوع میں ہیں، اس بات کا ڈر ہوا میری کہیں رکعت نہ نکل جائے، اس لیے جوتا اتارتے ہی وہی رکوع کے اندر جھک گئے، نماز نیت لی اور چلتے ہوئے صحابہ کرام کے ساتھ آ کر صفوں میں شامل ہو گئے۔ جب انہوں نے یہ کام کیا کہ وہیں سے جھکے رکوع میں چلے گئے، چلتے ہوئے صفوں میں آ گئے، نماز کو پورا کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کی نماز کا تذکرہ ہوا کہ یوں انہوں نے کیا ہے، نماز میں لیٹ آئے تھے، نماز میں لیٹ آنے کے باوجود انہوں نے یہ کام کیا کہ وہی نماز نیت لی اور پھر چلتے ہوئے صفوں میں آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں رکوع میں شامل ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ پاک تیری حرص کو جزا کرے، آئندہ ایسا نہ کرنا، اللہ پاک تیری حرص کو جزا کرے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اب توجہ کرنا ذرا، اب وہ صحابی رسول لیٹ آئے تھے، فاتحہ پڑھی تھی انہوں نے؟ اس رکعت میں فاتحہ پڑھی؟ جب شامل رکوع کے اندر ہوئے ہیں اب فاتحہ کہاں پڑھی انہوں نے؟ لیکن آپ نے فرمایا اللہ پاک تیری حرص کو جزا کرے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ بھئی دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اور تو نے فاتحہ نہیں پڑھی، تیری ایک رکعت گیا، تیری کوئی نماز بھی نہیں، پورا بالکل نماز نہیں ہوئی، کھڑا ہو کے دوبارہ نماز پڑھ۔ تاریخ میں کہیں بھی یہ بات مذکور نہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کے دہرانے کا یا رکعت کے دہرانے کا حکم دیا ہو، کہیں بھی حدیث پاک میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ اگر فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہوتا تو پھر صحابی کی وہ رکعت نہیں ہونی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا تھا کہ بھئی کھڑے ہو کے نماز دوبارہ پڑھو، اس لیے کہ تم نے ایک رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی۔ آپ نے جو غلطی تھی اس کی اصلاح فرما دی کہ وہ جو چل کر آئے تھے اور رکوع کی حالت میں چل کر آئے تھے، اس کی اصلاح فرما دی کہ اللہ پاک تیری حرص کو سزا کرے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اس سے منع فرمایا کہ نماز کے اندر تو وہیں آپ جھک گئے تھے نماز میں، نماز نیت لی اور رکوع کی حالت میں چل کر آئے ہو، آئندہ اس طرح نہ کرنا، اللہ تیری حرص کو سزا کرے۔ اب صحابی کی حرص کیا تھی؟ فہم صحابی کیا ہے سمجھیں۔ صحابی کی فہم یہ تھی، صحابی یہ سمجھتے تھے اگر میں حضور کو رکوع میں پا لوں گا میری رکعت ہو جائے گی، اگر میں رکوع میں نہ پاؤں گا میری رکعت نہیں ہوگی، اسی وجہ سے وہ رکوع میں وہیں جھک گئے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا صحابی بھی یہ سمجھتے تھے ہر رکعت میں فاتحہ ضروری نہیں ہے۔ تو جو کہتا ہے ایک ہر رکعت میں فاتحہ ضروری ہے وگرنہ پوری نماز نہیں ہوگی، حضرت ابو بکرہ کی نماز ہو رہی ہے، صحابی رسول حضرت ابو بکرہ بھی یہی بات سمجھ رہے ہیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بات سمجھ رہے ہیں، اور ان کو نماز کے الٹانے کا آپ نے حکم نہیں دیا، تو معلوم ہوا یہ نظریہ کہ نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ ضروری ہے وگرنہ نماز نہیں ہوگی، بخاری شریف کی اس روایت کی روشنی میں یہ بھی غلط ثابت ہوا۔ تو تینوں دعوے ٹوٹ گئے کہ نہیں ٹوٹے؟ ٹوٹ گئے، تینوں دعوے ٹوٹ گئے۔ جب تینوں دعوے ٹوٹ گئے الحمدللہ ہمیں اس بات کا واضح طور پر شرح صدر ہو گیا کہ ہمارے پاس الحمدللہ قرآن کریم بھی ہے اور ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، ہمارے پاس فہم صحابی بھی ہے۔ کیا ہے؟ فہم صحابی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی روایت اگر صحابی سے لیتے ہو تو معنی بھی صحابی سے لو، روایت اگر صحابی سے لیتے ہو تو معنی کس سے لو؟ لیکن وہ کہتے ہیں نا روایت صحابی سے لیں گے، معنی صحابی سے لیں گے، معنی وہابی سے لیں گے۔ معنی کس سے لینا ہے؟ ہاں، فہم صحابی یہ ہے کہ رکعت فاتحہ کے بغیر ہو رہی ہے، جو بندہ رکوع میں آ کے مل گیا اس نے فاتحہ نہیں پڑھی، معلوم ہوا اس کے امام نے پڑھ لی، اس کی پڑھنی شمار ہو گئی ہے، تو پھر بھئی ایک رکعت میں کیا مسئلہ ہے؟ پھر پوری نماز میں یہی مسئلہ ہوگا نا۔ ایک رکعت کی کیا بات ہے؟ جب ایک رکعت فاتحہ کے بغیر ہو سکتی ہے تو دوسری نہیں ہو سکتی، تیسری نہیں ہو سکتی، چوتھی نہیں ہو سکتی، تو پھر تو بھائی اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں فاتحہ نماز کا رکن ہے ان کے پاس کوئی صراحتاً قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مقتدی کے لیے فرض ہے، ان کے پاس کوئی حدیث صراحتاً اس طرح موجود نہیں ہے، جو کہتے ہیں ہر رکعت میں فرض ہے ان کے پاس بخاری شریف میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ دین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو صحابہ کرام کو بتایا ہے۔ ہمارا موقف، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے۔ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت، اور حنفی بھی۔ اہل سنت کا مطلب یہ کہ ہم
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنے والے ہیں۔ والجماعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور کا طریقہ ہے کو سنت کون سی ہے اور کون سی چیز سنت نہیں ہے، اس کا فیصلہ صحابہ کرام کی جماعت سے لینے والے ہیں۔ اور حنفی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حنفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس عمل کو امام ابو حنیفہ نے صحابہ کرام سے سنت سمجھ کر لیا ہے تو اس کو امام ابو حنیفہ نے لکھوا دیا ہے اور ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مسئلہ الحمدللہ بالکل واضح ہے، اس میں کسی قسم کی جو ہے پوشیدگی اور خفا موجود نہیں ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، اب صحابہ کرام کی طرف آتے ہیں۔ آپ کی فائل میں تو کافی زیادہ دلائل موجود ہے نا جی، صفحہ نمبر 13 میں دیکھیں۔ حضرت صحابی رسول، میں نے عرض کیا کہ فہم صحابی بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم روایت بھی صحابہ سے لیتے ہیں اور درایت بھی صحابہ کرام کی جو ہے وہ لیتے ہیں۔ روایت بھی صحابی کی، درایت بھی صحابی کی، سمجھ بھی صحابی کی، معنی بھی صحابی کا۔ بنیادی طور پر جو ہمارا مسائل میں اختلاف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روایت صحابی سے لیتے ہیں، معنی اپنا کرتے ہیں، جبکہ ہم روایت صحابی سے لیتے ہیں تو درایت بھی صحابی کی لیتے ہیں۔ اب دیکھو مصنف عبدالرزاق، جو امام عبدالرزاق امام بخاری کے استاد ہیں، الحمدللہ ہم بخاری کی بات بھی کرتے ہیں، امام بخاری کے استاد کی بات بھی کرتے ہیں۔ امام بخاری سے دلیل بھی پیش کر دی ہم نے، اب امام بخاری کے استاد سے پیش کرنے لگے ہیں۔ صحابی رسول حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کانوا ینہونا القراءۃ خلف الامام، یہ سارے کے سارے امام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، یہ سارے کے سارے امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع فرماتے تھے۔ مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 278 ہے اور حدیث نمبر 802 ہے۔ باب من قرأ القراءۃ خلف الامام۔ اب اس سے بات معلوم ہو گئی کہ صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی بھی نہ صرف یہ کہ اگر حضور کے پیچھے نماز پڑھتے قرات نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک دوسرے کے پیچھے، امام کے پیچھے مستقل طور پر نظریہ یہ تھا امام کے پیچھے جو ہے قرآن پڑھنا منع ہے۔ 3 خلفائے راشدین ہو گئے۔ چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، امام بخاری کے دوسرے استاد ہیں امام ابن ابی شیبہ، جن کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 278 ہے اور جی اوپر میرا خیال صفحہ الٹ بیان ہو گیا شاید۔ مصنف عبدالرزاق کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 9091 ہے، ہاں جی، اور حدیث نمبر 2813 ہے۔ جبکہ یہاں مصنف ابن ابی شیبہ اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 278 ہے اور حدیث نمبر 802 ہے۔ اب اس میں کیا آیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آیا کیا؟ آپ نے فرمایا من قرأ خلف الامام فقد اخطأ الفطرہ، جس بندے نے امام کے پیچھے قرات کی قرآن پڑھا اس نے فطرت کی خلاف ورزی کی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے، ہمارے پاس حضور کا فرمان بھی موجود ہے، ہمارے پاس صحابہ کرام کا فہم بھی موجود ہے۔ الحمدللہ اب اختلاف کس بات میں ہے؟ لوگوں کو غلط بتایا جاتا ہے کہ ہم تو قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، یہ ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اگر ہم مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں اجتہاد کرتے ہی نہیں جہاں پہ قرآن آ جائے، وہاں اجتہاد کرتے ہی نہیں جہاں پہ حدیث آ جائے، وہاں پہ اجتہاد کرتے ہی نہیں جہاں پہ صحابہ کرام کا قول اور فہم آ جائے۔ صحابی کے فہم کے مقابلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اجتہاد کے قائل ہی نہیں ہے۔ تو لہذا ہمارے پاس صحابی کا فہم بھی آ گیا، خلفائے راشدین کا عمل بھی آ گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے موقع پر اختلاف کو نپٹانے کا بہترین طریقہ بتایا تھا۔ فرمایا من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا، جو بندہ جو ہے میرے پاس زندہ رہے گا اختلاف دیکھے گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے حضور ہمیں فرمایا اس موقع پر ہم کیا کریں؟ آپ نے حدیث میں فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ بات ٹھیک ہوگی جس پہ میں ہوں، جس پہ میرے صحابہ ہیں۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین۔ تو لہذا ہم نے حضور کی سنت کو لے لیا، آپ کے طریقے کو لے لیا اور خلفاء راشدین کے طریقے کو لے لیا۔ خلفاء راشدین امام کے پیچھے قرات کرنے کو منع فرماتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
اچھا چلو اب دیکھیں، آج ہماری نمازوں کو بیکار بتایا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی جو بندہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز بیکار ہے، اس کی نماز بیکار ہے۔ نعوذ باللہ ان کے عجیب فتویٰ ہے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ کافر ہے، جس کی نماز بیکار ہے مسلمان کیسے رہا؟ ان کے بقول جبکہ یہ کتاب موجود ہے جس کا نام ہے خیر الکلام، یہ لکھنے والے مولوی محمد گوندری صاحب ہیں، خیر الکلام فی وجوب الفاتحہ خلف الامام۔ اب اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی دیکھو ہم نہیں کہتے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے، ہم نہیں کہتے کہ بھئی جو بندہ جانا درانہ تحقیق کرے اور جانا درانہ تحقیق کے بعد وہ یہ موقف اپنا لے کہ امام کے پیچھے قرات منع ہے تو ہم اس کی نماز کو بیکار نہیں بتاتے۔ کس کا موقف ہے جی؟ یہ مولوی محمد گوندری صاحب جو کہ اکثر آج کے جو غیر مقلد ہیں نا یہ ان کے استاد ہیں تقریباً صاحب کے بڑے بڑوں کے، تو وہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ جانا درانہ تحقیق کرے تو ہم نہیں کہتے، اگر تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ بھئی امام کے پیچھے فاتحہ منع ہے ہم اس کو بے نماز نہیں کہتے۔ پھر آگے یہ بھی بات لکھی ہے جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ ہماری جماعت کے غیر ذمہ دار لوگ ہیں۔ تو آج جتنے خطیب یہ بات کرتے ہیں ممبروں پر وہ سارے جماعت غیر ذمہ دار لوگ ہیں، سمجھ آئی؟ اور دیکھو یہ بات اتنی زبردست تھی کہ شجرت عصری صاحب نے توضیح الکلام کے اندر بھی اس بات کو نقل کیا ہے۔ پھر اب دلائل کی ترجیحات میں بات عرض کروں کہاں تک بات پہنچتی ہے۔ یہ میرے پاس کتاب نماز نبوی ہے، اس کو لکھنے والے ناصر الدین البانی صاحب ہیں جن کی حدیث کی تصحیح اور تصحیح پر غیر مقلد حضرات جو ہے اعتماد نہیں کرتے بلکہ ان کے اس فن کا امام مانتے ہیں۔ اس نماز نبوی کے اندر لکھا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے جاری نمازوں کے اندر قرات کرنے سے، ہر قسم کی قرات کرنے سے منع کر دیا تھا۔ یہ کتاب بھی ان کی ہے اور کتاب کا نام کیا ہے؟ ابو حنیفہ کی نماز، لکھا ہے نماز نبوی، اور لکھا ہے ضعیف احادیث نہیں احادیث صحیحہ کی روشنی میں، لکھا ہے نماز نبوی احادیث صحیحہ کی روشنی میں۔ معلوم ہوا 3 نمازیں تو نکل گئی نا، پھر 3 نکل گئی، اکثر حکم الکل ہے۔ اب یہ کتاب ہے منہاج المسلم، یہ سعودی عالم ہے علامہ ابو بکر الجزائری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی کتاب ہے، یہ عربی زبان میں تھی۔ ان حضرات کے ادارے دارالسلام نے اس کتاب کو شائع کیا ہے، اس کتاب کو شائع کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر کئی مسئلے ایسے تھے جو ان حضرات کے لیے پریشانی کا باعث تھے۔ جب اس کتاب کو اردو ترجمہ کیا مارکیٹ میں آئی، ہمارے جیسے لوگوں نے پڑھا، اب وہ تو حوالہ دینے لگے کہ دیکھو جی اس کتاب کے اندر آیا ہے کہ جاری نمازوں میں امام کے پیچھے فاتحہ منع ہے۔ جاری نمازوں میں اس میں لکھا تھا جاری نمازوں میں امام کے پیچھے فاتحہ منع ہے۔ جب یہ بات آ گئی، اب یہ کتاب چھپ گئی، ان حضرات کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی۔ ان حضرات نے اس کتاب کو دوبارہ چھاپا تصحیح کے ساتھ، تعلیق کے ساتھ۔ ان کی تصحیح کا مطلب تحریف ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ تصحیح کا معنی کیا ہے؟ ایک کتاب ہوتی ہے 50 مولویوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، اس کے اندر اتنی گڑبڑ ہوتی ہے، پھر آپس میں مانتے بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ کس نے کیا، دوسرا کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ کس نے کیا۔ اب یہ کتاب چھپی، میں تھک گیا اس کے نئے ایڈیشن کو دیکھتے ہوئے۔ اس کتاب میں 200 سے زیادہ عبارتیں نکال دی گئیں۔ کتنی عبارتیں؟ وہ تو میں یہاں آ کے پھر میری بات سبھی میں اب زیادہ نہیں ڈھونڈ سکتا۔ میں نے عربی نسخہ بھی سامنے رکھا جو عرب کا شائع شدہ تھا، یہ پہلا نسخہ بھی سامنے رکھا اور نیا بھی دیکھ دیکھ کے جب میں 200 تک پہنچ گیا نا، میں نے کہا چلو بس اتنا ٹھیک ہے، پتہ چل گیا بھی ساری کتاب کو انہوں نے بیڑا گرک کر دیا ہے۔ اب اس میں کیا لکھا تھا کہ جاری نمازوں میں امام کے پیچھے فاتحہ منع ہے، چونکہ ان کے لیے مسئلہ پریشانی کا باعث تھا۔ پہلے کتاب کو چھپاتے ہیں پھر اس کتاب کو چھپاتے ہیں، پہلے کتاب کو چھپاتے ہیں پھر اس کتاب کو چھپاتے ہیں۔ اب یہی منہاج المسلم جو پہلے چھاپی اب اس کو چھپاتے پھر رہے ہیں اور نیا ایڈیشن لے آئے تصحیح کے نام پر، اس میں یہ پورا جو ہے حوالہ نکال کر اپنا موقف داخل کر دیا۔ اس کا نام جو ہے قرآن و حدیث پہ عمل ہے۔ یہ حضرات کی قرآن و حدیث کی خدمت ہے۔ مستقل طور پہ انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے، عرب علماء کی کتابیں یہاں سے اردو ترجمے کے ساتھ شائع کر رہے ہیں اور ان کے اندر گڑبڑ کر رہے ہیں۔ ایک کتاب جو اگرچہ میرا موضوع نہیں ہے، ایک کتاب جو ہے سعودیہ سے چھپتی ہے
عورتوں کے مخصوص مسائل لکھنے والے شیخ صالح بن فوزان ہیں۔ شیخ صالح بن فوزان نے مرد عورت کی نماز میں فرق کو لکھا تھا۔ جب یہ کتاب وہ عورتیں جو حج کر کے آتی ہیں ان کو تحفے میں ملی، پاکستان میں آئی، اس میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق لکھا تھا، ان کے لیے پریشانی بن گئی، اس لیے انہوں نے اس کتاب کو یہاں سے چھاپا۔ جماعت الدعوہ نے ان کا مکتبہ ہے دارالاندلس لاہور میں ہے، انہوں نے چھاپا، اور جب انہوں نے اس کتاب کو چھاپا تو یہ ساری عبارت نکال دی جس میں انہوں نے کہا تھا مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، اوپر لکھ دیا تصحیح شدہ ایڈیشن۔ کیا لکھ دیا؟ یہ تصحیح ہو رہی ہے۔ خیر مصنف کو پتہ چل گیا۔ میں یہ آخری مرتبہ کرونا سے پہلے عمرے پہ گیا تو وہاں سے مجھے کتاب کا نیا نسخہ ملا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اس کتاب کو لوگ شائع کر سکتے ہیں لیکن امانت دیانت کی شرط پر۔ امانت دیانت کی پتہ چل گیا پاکستان میں کوئی بے ایمان لوگ موجود ہیں جو کتابوں کو صحیح طریقے سے امانت دیانت سے نہیں چھاپتے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ خیر میں بات عرض کرنے لگا ہوں اور ایک اور انداز سے مسئلہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ ایک مسئلہ ہے آمین کا اور دوسرا مسئلہ ہے قرات خلف الامام کا۔ اب دونوں مسئلے آمین اونچی کے ان حضرات کا موقف کیا ہے؟ آمین پڑھ لیا آپ نے؟ اچھا آمین پڑھ لیا آپ نے۔ اب ان حضرات کا موقف یہ ہے کہ آمین اونچی بات سے کہنی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ آمین اونچی بات سے کہنی ہے، اور دوسری طرف موقف کا ہر بندے نے فاتحہ اپنی پڑھنی ہے، اور آمین کا محل فاتحہ کے اختتام پر ہے نا؟ آمین کا محل کیا ہے؟ فاتحہ کا اختتام۔ آمین کا محل فاتحہ کا اختتام ہے۔ جب یہ بات واضح ہے تو پھر اب یہ کیسے کرتے ہیں کہ فاتحہ اپنی اپنی پڑھتے ہیں اور آمین امام کے ساتھ کہتے ہیں؟ حالانکہ نماز میں اگر ایک مسجد کے اندر 100 بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ہر بندے نے فاتحہ اپنی پڑھنی ہے، تو ہر ایک کی فاتحہ پڑھنے کی سپیڈ ایک جیسی تو نہیں آتی ہے نا؟ سپیڈ کیا ہوتی ہے؟ کم جگہ ہوتی ہے نا؟ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو امام سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں جو امام کے بعد پڑھتے ہیں۔ اب جو بندے امام سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اب دیانت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اب کہتے آمین، ادھر اس کی فاتحہ ختم ہو رہی ہے وہ کہتا آمین، پھر اس کی ختم ہو یہ کہتا آمین، پھر اس کی ختم ہو یہ کہتا ہے آمین۔ مزہ تو پھر تھا نا جی، موقع تو تب ثابت ہوتا ہے نا بھائی، عمل تو تب تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھو ایک بندہ لیٹ آیا، اس نے فاتحہ اپنی پڑھنی ہے، ظاہر بات ہے امام اگر پہلے فاتحہ کافی ساری پڑھ چکا ہے یا اس کی سپیڈ آہستہ ہے، امام پہلے پڑھ چکا ہے، ابھی یہ لیٹ آنے والا بیچارہ یہاں موجود ہے، الرحمن الرحیم، امام نے کہا والظالمین، ساتھ کہتا ہے آمین۔ اب یہ الرحمن الرحیم کے بعد آمین کہاں سے آ گئی؟ امام کہتا ہے والظالمین، یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، آمین۔ وہ کہتا ہے والظالمین، یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آمین۔ وہ کہتا ہے والظالمین، یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، آمین۔ مجھے بتائیں یہ آمین کا تک بنتا ہے فاتحہ کے درمیان میں؟ ہم کہتے ہیں بھائی دو ہی مسئلے ہیں، یا تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا چھوڑ دو یا پھر امام کے ساتھ آمین کہنی چھوڑ دو۔ اگر امام کے ساتھ آمین کہو گے تو پھر تمہارا اپنی فاتحہ کو تک نہیں بنتا، اپنی فاتحہ پڑھنے کا تک نہیں بنتا۔ یہ دونوں باتیں جمع ہو نہیں سکتی کہ بندہ فاتحہ اپنی پڑھے اور آمین امام کے ساتھ کہے۔ اس لیے حضور نے بھی توجہ کرنا، میں اگلی دن لگا بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قولوا آمین، کیا فرمایا؟ قولوا آمین۔ معلوم ہوا امام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنا ہے اور مقتدیوں نے آمین کہنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ بھئی امام کا کام سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور مقتدی کا کام آمین کہنا ہے۔ مقتدی کا کام، یہ حدیث بھی کس کتاب میں ہے؟ بخاری شریف میں۔ تو لہذا ایک حدیث ہم نے اور بخاری شریف سے بیان کر دی۔ آپ نے دعوے پر الحمدللہ ہمارے پاس بخاری شریف کی روایتیں موجود ہیں، اس بیچارے کے پاس بخاری کی روایت موجود نہیں جس میں تینوں باتیں موجود ہوں۔ فاتحہ نماز کا رکن ہے، مقتدی کے لیے فرض ہے اور ہر رکعت میں فرض ہے۔ یہ تین باتیں کسی ایک حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، حالانکہ اس کا یہ دعویٰ ہے، جبکہ ہم نے اس کے دعوے کو توڑنے کے لیے روایات الحمدللہ قرآن پاک سے آیتیں پڑھ دی ہیں اور بخاری شریف سے حدیثیں بھی پڑھ دی ہیں۔ ہاں جی چلو وقت ختم ہو رہا ہے، میں ایک آپ کو لطیفہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ تو لطیفہ یہ ہے کہ آمین کے مسئلے پر جو نا ہمارا فیصلہ آباد میں ایک جگہ پر مناظرہ ہوا، وہ شاید میرا مناظرہ آپ لوگوں نے دیکھا ہو جو بھینس کی قربانی پر ہے۔ تو بھینس کی قربانی پر مناظرہ ہے، عید سے پہلے ہوا تھا، آج سے کوئی 12-13 سال پہلے کی بات ہے۔
تو اسی شخص کے ساتھ جو ہے نا ہمارا آمین پہ بات ہوئی. ہم نے جو ہے وہ صورتحال یہ پیش آئی کہ ہمارے کچھ ساتھی تھے شریف آدمی، ان کو انہوں نے پریشان کیا کہ تمہاری نماز جو ہے خلاف سنت ہے اور تم نماز میں آمین اونچی آواز سے نہیں کہتے، اس لیے جو ہے تمہاری نماز جو ہے وہ خلاف سنت ہے. تو ہمارے ساتھی پریشان ہو گئے، بلکہ الٹا انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو، آمین سے چڑھتے ہو، تو تم آمین اونچی آواز سے نہیں کہتے. انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے کہا بھی دیکھو آمین آہستہ کہنے کی حدیثیں بھی موجود ہیں، لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہنے لگے کہ نہیں بھئی یہ کہتے ہیں کہ نہیں آمین آہستہ کہنے کی حدیث کوئی نہیں. میں نے کہا چلو ان کو کہو پہلے پھر لکھ کے دے دو، لکھ کے دے دو کہ آمین آہستہ کہنے کی حدیث نہیں ہے. تو جب انہوں نے اس سے بات کی کہ بھئی آمین کے بارے میں آپ کہتے ہو کہ آمین آہستہ کہنے کی حدیث کوئی نہیں، آپ لکھ کے دے دو. اس نے کہا لکھ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے آؤ. چنانچہ ہم ان کی مسجد میں چلے گئے اور اس مطالبے کے لیے کہ بھئی ہمیں کوئی حدیث سنا دو. میں نے کہا جانے سے پہلے پیغام بھیج دیا، میں نے کہا بھی دیکھو آپ نے یہ اقرار کر لیا آمین آہستہ کہنے کی حدیث کوئی نہیں ہے، صرف 6 رکعتوں میں آمین اونچی آواز سے کہتے ہو، باقی ساری رکعتوں میں خواہ وہ فرض کی ہوں، خواہ وہ سنتے ہوں، خواہ وہ نفل ہوں، اگرچہ نفل پڑھنا قسمت میں ہے نہیں ان کے، لیکن اگرچہ وہ پڑھتے بھی ہوں تو ان میں آمین جو وہ آہستہ آواز سے کہتے ہیں نا. تو میں نے کہا تم کہتے ہو آمین جو ہے اس کی اونچی آواز سے کہنے کی حدیث ہے، آہستہ کی حدیث کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ زور اثر وغیرہ اس کے اندر آمین آہستہ کیوں کہتے ہو؟ تو ہم آپ سے زور کی آمین پہ بات کریں گے، اثر کی آمین پہ بات کریں گے، اس میں تم جس طرح آمین کہتے ہو اس کی حدیث ہم نے آپ سے سننی ہے. چنانچہ ہم ان کی مسجد میں چلے گئے. جب ہم ان کی مسجد میں گئے پہلے میں واسطہ تھا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بندہ ہے پیچھے. جب ہم گئے تو انہوں نے چھوڑ ڈال دیا، آپ سے ہماری بات ہی کوئی نہیں ہے، آپ کو کسی نے بلایا نہیں. میں نے کہا مناظرے کے لیے نہیں آیا، میں صرف حدیث سننے کے لیے آیا. کہتے نہیں ہم آپ سے گفتگو نہیں کریں گے. میں نے کہا اہل حدیثوں کی مسجد ہے، صرف ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، میں ضعیف بھی نہیں کہوں گا، مجھے حدیث سنا دو میں چلا جاؤں گا. صرف زور کی نماز میں آپ جس طرح آمین کہتے ہو اس طرح حدیث سنا دو. اب وہ کہنے لگے چلو ہم حدیث سنا دیتے ہیں لیکن ہم اونچی آواز سے آمین کی حدیث سنائیں گے. میں نے کہا دیکھو اگر آپ زور میں اونچی آواز سے آمین کہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے اونچی کی سنا دو، اگر آہستہ آواز سے کہتے ہو تو پھر آہستہ کی سنانی پڑے گی نا، یا اونچی آواز کی سنا دو. پھر کل سے زور کی نماز میں آمین آپ نے اونچی کہنی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب بیٹھ گئے تو مجھے کہنے لگے مولوی صاحب آپ بہت ہوشیار ہیں، آپ چالاک آدمی ہیں، آپ زور کی نماز میں چلے گئے ہیں، حالانکہ فجر کی نماز تو پہلے ہے، فجر کی نماز میں آمین اونچی آواز سے ہے، لہذا فجر کی نماز میں آمین اونچی ہے تو پھر پہلے اونچی آواز سے آمین پہ بات کر لیں، بعد میں سر پہ بات کریں گے. میں نے کہا یار میں ہوشیار نہیں ہوں، سیدھا سا بندہ ہوں، چلو فجر پہ آ جاتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں فجر کی سنتیں ضروری ہیں. فجر کی سنتیں ضروری ہیں. اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فجر کی سنتے نہ چھوڑو، خواہ تمہیں گھوڑے ہی کیوں نہ رون ڈالے، لہذا فجر کی سنتے پڑھنی ہیں. آپ بھی یہ بات کہتے ہو، اسی وجہ سے بس اوقات امام سلام پھیرتا ہے اس کے بعد بھی کھڑے ہو پڑھنے لگتے ہو. فجر کی سنتے ضروری ہیں. فجر کی سنتوں کے اندر آمین اگر آپ اونچی آواز سے کہتے ہو تو اس کی حدیث سنا دو، اگر آہستہ کہتے تو اس کی حدیث سنا دو. اب ان کے مولوی صاحب نے کہا کہ دیکھو مولانا صاحب آپ پھر سنتوں پہ آ گئے ہیں. دیکھو اگر یہ بات ہے فجر کے فرضوں سے پہلے اس کی سنتے ہیں تو فجر کی سنتوں سے پہلے استنجا اور وضو بھی ہے. استنجا اور میں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ استنجا کرتے ہو بھی آمین کہتے ہو، چلو ٹھیک ہے، اگر آپ استنجا کرتے ہو آمین اونچی آواز سے کہتے تو اس کی حدیث سنا دو، اگر آہستہ کہتے تو اس کی حدیث سنا دو. سمجھ آئی بات؟ اب وہ بڑے شرمندہ ہوئے، ان کے نمازی بڑے پریشان ہوئے مالک مولوی صاحب نے کیسی بات کی ہے. پھر میں نے کہا چلو یار چلو اونچی آواز سے آمین کی حدیث سنا دو، چلو یہی سنا دو. بخاری شریف سے کہتے بخاری شریف میں سناؤ. کہتا ہے اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا کہے تم آمین کہو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مشابہ ہو گئی اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. تو کہتا ہے دیکھو جی میں نے آمین کی حدیث سنا دی. میں نے کہا یہاں آمین بالجار کہاں ہے؟ میں نے کہا دیکھو اتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں تو مسجد میں رحمت کے فرشتے موجود ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ یہ آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مشابہ ہوگی اس سے گناہ بخش دیے جائیں گے. آپ میں سے کبھی کسی نے فرشتوں کی آمین اونچی آواز سے سنی ہے؟ نمازیوں نے کہا نہیں. میں نے کہا جب نہیں سنی اب اس میں فجر ظہر مغرب عشاء کی تخصیص ہے؟ نہیں.
کہ وہ سب نمازوں میں آمین آہستہ کہتے ہیں نا، تو اس سے معلوم ہوا یہ حدیث آمین بالجار کی دلیل نہیں ہے بلکہ آمین بالسر کی دلیل ہے، یہ پھر زور اثر فجر کی دلیل نہیں ہے بلکہ تمام نمازوں میں آمین آہستہ کہنے کی دلیل ہے۔ اور حدیث کس کتاب میں ہے؟ بخاری شریف میں۔ اب مجھے کہنے لگا چلو میں ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، میں نے کہا چلو ایک اور سنا دو۔ کہتا جی حدیث پاک میں آیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا قال امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قولوا آمین۔ اب قولوا کا معنی ہے اونچی کہو، قولوا کا معنی ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر قولوا کا معنی اونچی کہو تو پھر میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں کہ حدیث میں آیا اذا قال امام سمع اللہ لمن حمدہ قولوا ربنا لک الحمد، قولوا لہذا کال کر ربنا لک الحمد اونچی بات سے کہنا شروع کر دو۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا جی مولانا صاحب دیکھو جی بات یہ ہم نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جو نا آپ کو ہم نے بلایا نہیں، آپ خام خواہ ہماری مسجد میں آئے ہیں۔ تو میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنے دلائل کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اگر اپنے دلائل کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، انشاءاللہ تعالی شرح صدر کے ساتھ بات کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔